جناب محبوب رضا صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ گزارش کر رہے ہیں ہمارے مہمان سینئر صحافی جناب محترم طارق قمر صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ زیر خنجر ہے کبھی شام کے دربار میں ہے، زیر خنجر ہے، زیر خنجر ہے کبھی شام کے دربار میں ہے، زیر خنجر ہے کبھی شام کے دربار میں ہے، کس قدر حوصلہ شبیر کے انکار میں ہے، زیر خنجر ہے کبھی شام کے دربار میں ہے، کس قدر حوصلہ شبیر کے انکار میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنسو ہے مگر میرا یقین، ملاحظہ کریں گے خاص طور سے، لوگ کہتے ہیں کہ آنسو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آنسو ہے مگر میرا یقین ایک جنت ہے کہ جو چشم عزادار میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنسو ہے مگر میرا یقین ایک جنت ہے کہ جو چشم عزادار میں ہے۔ اور دیکھیے بہت اہم شخصیات یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ محترم راشد بھائی کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ محترم علی حسین قمی صاحب کے ہمراہ بھی بہت لوگ آئے ہیں، اور جہاں محترم حمید الحسن صاحب تشریف رکھتے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس مجلس کی برکات کے کیا حوالے اور کیا دوسرے مناسبات پیش کی جا سکتے ہیں۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنسو ہے مگر میرا یقین، لوگ کہتے ہیں کہ آنسو ہے مگر میرا یقین ایک جنت ہے کہ جو چشم عزادار میں ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے کہ کعبہ اس کے ہی وسیلے سے ہوا ہے قبلہ، کعبہ اس کے ہی وسیلے سے ہوا ہے قبلہ، یہ جو ایک چھوٹا سا در کعبے کی دیوار میں ہے، کعبہ اس کے ہی وسیلے سے ہوا ہے قبلہ، یہ جو ایک چھوٹا سا در کعبے کی دیوار میں ہے۔ اور جیسے کہ ناظم موصوف نے ارشاد فرمایا تھا کہ اختصار سے کام لینا ہے، تو ایک نظم پیش کرتا ہوں میں۔ صدیوں پہلے ایک آواز اٹھی تھی کنفیوشس کی، There is no God, if God exists, why blood sprinkles in this atmosphere؟ کہ خدا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو ہمارے جو ماحول میں یہ خون کی بارش ہے یہ کیوں ہے؟ یہ کربلا کا پس منظر، میں بہت ادنا سا طالب علم ہوں، کربلا کی تاریخ سے ایک لمحہ اٹھاتا ہوں اور آپ کی معتبر سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ نہ مسجدوں میں نہ مندروں میں، نہ ممبروں پر نہ سیڑھیوں پر، نہ گنگا جمنا کے ساحلوں پر، کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ نہ مندروں میں نہ مسجدوں میں نہ ممبروں پر نہ سیڑھیوں پر، نہ گنگا جمنا کے ساحلوں پر، کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہے تو زندگی کو ترستی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں؟ اگر خدا ہے تو زندگی کو ترستی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں؟ مہاجرین وفا کے قدموں سے کیوں لپٹتی ہے بے زمینی؟ مسافرین خدا کے حق میں عذاب کیوں ہیں، عذاب کیوں ہیں؟ اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے؟ اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے؟ اگر خدا ہے تو شام و کوفے میں کیوں اسیروں کا کارواں ہے؟ اگر خدا ہے تو شام و کوفے میں کیوں اسیروں کا کارواں ہے؟ اگر خدا ہے تو دست صفاق تتلیاں کیوں مسل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو دست صفاق تتلیاں کیوں مسل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو کیوں یہ جگنو سیاہ ضمیری کی مٹھیوں میں مچل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو کیوں یہ جگنو سیاہ ضمیری کی مٹھیوں میں مچل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر یہ تعبیر خواب کیوں ہے؟ بندش آپ کیوں ہے؟ ہزاروں شمر و یزید اب تک ہمیں ہی کیوں پیاسا مارتے ہیں؟ لہو کے چڑھتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں؟ اگر خدا ہے
تو پھر یہ تعبیر خواب کیوں ہے؟ بندش آپ کیوں ہے؟ ہزاروں شمر و یزید اب تک ہمیں ہی کیوں پیاسا مارتے ہیں؟ لہو کے چڑھتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں؟ مگر خدا ہے، مگر خدا ہے وہ ایک لمحہ جو عقل و دانش سے ماورا ہے، جسے سمجھنے کی جستجو میں زمانہ صدیاں لگا چکا ہے، وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا جواب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے، وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر بشکل سجدہ ادا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہیں خدا ہے، یہیں خدا ہے، یقین خدا ہے۔ مگر خدا ہے وہ ایک لمحہ جو عقل و دانش سے ماورا ہے، جسے سمجھنے کی جستجو میں زمانہ صدیاں لگا چکا ہے، وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا جواب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے، وہ ایک جذبہ جو بشکل سجدہ جو زیر خنجر ادا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہیں خدا ہے، یہیں خدا ہے، یقین خدا ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی اپنے باہر کی کربلاؤں سے منحرف ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی اپنے باہر کی کربلاؤں سے منحرف ہے، وگرنہ سچ ہے وہ ایک لمحہ جو ہم سے احساس مانگتا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔